دنیا میں سب سے قیمتی وقت انسان کے پاس وہ ہوتا ہے جو اپنے خالق کے حضور میں آئے، خالق کو جھک کر سجدہ کرے اور اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے۔ پرستش کا مطلب بھی یہی ہے، خدا کی عقیدت کرنا، خدا کی تعریف کرنا، خدا کی تعظیم کرنا، خدا کی عبادت کرنا، پرستش کرنا۔ یہ اگر آپ خدا کے حضور میں خدا کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اس کی عقیدت نہیں کرتے، تو پھر اللہ ہی خداوند کی عبادت اور پرستش نہیں کرتے۔ خداوند ابتری کا خدا نہیں، امن کا خدا ہے۔ اس لیے خدا کے حضور میں بڑی خاموشی سے، سنجیدگی سے اس کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے؟ یہ بھی لکھا ہے سنجیدگی سے خدا کے حضور میں آؤ۔ تو سنجیدگی سے خدا کے حضور میں آنا چاہیے۔ کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب، اس کی 6 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یسوع مسیح تیرے اس دنیا میں آنے کا مقصد میں سمجھ سکوں، جان سکوں، تو مجھے آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ میرے ساتھ کلام کر۔ ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام، میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام، کہ ہوتے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام، کہ ہوتے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام۔ اے خداوند، تیری پاک حضوری میں بڑی عاجزی کے ساتھ، منکسر المزاج کے ساتھ، شکستہ روح، شکستہ اور خستہ دل کے ساتھ جھک کر تجھے سجدہ کرتے، تیری قدم بوسی کرتے، تیری حضوری کا غسل لیتے، تاکہ تجھے سارا جلال، ساری عزت دے سکے، اور تو ہمارے ساتھ بول سکے اور کلام کرے۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیرا آسمان کھل جائے ہمارے اوپر، تیرے پاک روح کا مسا ایک ایک کے اوپر ٹھہر جائے۔ تو مسا شدہ قدرت بخش، کلام بخش کر میرا منہ بن کر اپنے لوگوں کی برکت کے لیے، نجات کے لیے، اپنے جلال کے لیے، اپنی عزت کے لیے، آبرو کے لیے استعمال کر۔ یہ دعا تیرے بیٹے یسوع کے نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ کی ہے یسایہ نبی کے صحیفے میں سے، یسایہ نبی کے کتاب کو 5ویں انجیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، یسوع مسیح کے صلیب پر مصلوب ہونے کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں،
بلکہ یسوع مسیح کے بارے میں ایسی یہ ہستی ہے دنیا میں، پوری انجیل میں نبیوں نے پیشن گوئیاں کی کہ دنیا کا نجات دہندہ، خدا کا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں پیدا ہوگا۔ اور یہ جو یسایہ ہے، اس نے 700 سال پہلے یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں پیشن گوئی کی۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور پھر اس نے یہ پیشن گوئی کی، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ تولد کا مطلب ہے پیدا ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، یعنی کونسلر، خدا کا صلاح کار، مددگار، مشورے دینے والا پیدا ہوگا، ابدیت کا مالک، جس کے اندر سے ابدیت، ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی زندگی نکلتی ہے، اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس پہ میں اس لفظ پر منادی کرنا چاہتا ہوں، سلامتی کے شہزادے پر۔ لیکن اس سے پیشتر منادی شروع کروں، خداوند یسوع مسیح کی زندگی 4 معجزات پر مشتمل ہے۔ سنیے غور سے، یسوع مسیح کی زندگی 4 معجزات پر مشتمل ہے۔ پہلا، تجسم ہونا، یعنی یسوع مسیح کا پیدا ہونا، کنواری سے، پاک روح کی قدرت سے۔ اس کا مطلب ہے مریم کو جب آ کر فرشتے نے سلام کیا تو اس نے کہا کہ میں تو مرد کو جانتی نہیں، لیکن یہ کیسے پیدا ہوگا؟ فرشتے نے کہا خدا کی قدرت سے، اور پاک روح تجھ پر سایہ کرے گی۔ پاک روح تجھ پر سایہ کرے گی، اس کا مطلب پاک روح تجھے لپیٹ لے گا، جیسے ایک لفافہ نہیں ہوتا ویسے پاک روح تجھے کور کر لے گا اور چاروں طرف گھیر لے گا، اور اس سے خدا کا بیٹا پیدا ہوگا۔ تو اس لیے خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ، کلام خدا مقدسہ مریم سے پیدا ہوگا۔ یسوع مسیح کا پہلا معجزات کا، اس کی زندگی میں جو پہلا معجزہ ہے وہ خدا کی قدرت سے، پاک روح کی مسے سے پیدا ہوا ہے، بغیر باپ کے۔ دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے باپ کے وسیلہ سے پیدا ہوئے، لیکن یہ خدا کا بیٹا خدا کی قدرت سے، پاک روح کے مسح سے پیدا ہوا۔ اس لیے یہ پہلا معجزہ ہے یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا۔ دوسرا، یسوع مسیح کا جی اٹھنا۔ جب یسوع مسیح نے ہمارے لیے فدیہ دیا، کفارہ دیا، موت اور قبر پر فتح پائی، اور دھرتی کا سینہ چیر کر زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا، یہ اس کا دوسرا معجزہ ہے۔ تیسرا، یسوع مسیح کی زندگی میں کیا قدرت والا معجزہ ہے؟ صعود فرمانا، اس کا مطلب ہے اوپر اٹھایا جانا۔ یسوع مسیح جب جی اٹھے تو اٹھ کر آسمان پر چلے گئے، خدا کی بادشاہی میں، خدا کی حضوری میں چلے گئے۔ اور چوتھی بات، آمد ثانی، یسوع مسیح کی دوبارہ آمد، یسوع مسیح دوبارہ فرشتگان کے ساتھ اور بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھ اور مقدسین کے ساتھ
واپس اس دنیا میں ہمیں لینے کے لیے آئے گا. یہ اس کے چوتھی قدرت ہے. معجزات اس کی زندگی میں. دنیا میں یسوع مسیح کی مانند نہ کوئی پیدا ہوا, یسوع مسیح کی مانند نہ کوئی جی اٹھا, یسوع مسیح کی مانند نہ کوئی آسمان پر اٹھایا گیا, نہ کوئی یسوع مسیح کی مانند دوبارہ آئے گا. یہ خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع ناصری ہے, جس کی آج عبادت کے لیے ہم جمع ہیں, جس کی پرستش کے لیے ہم سب جمع ہیں. یہ ہمارا نجات دہندہ ہے, یہ ہمارا مخلصی دینے والا ہے, یہ ہمارا خداوند ہے. ایسے نہیں ہم کسی کی عبادت کے لیے بیٹھے. دنیا میں بڑے لوگ پیدا ہوئے. یسوع کے جیتنے کی میں بات کرنے لگا ہوں. بڑے بڑے مزار بنے ہوئے, اونچے اونچے خوبصورت مزار ہیں, لیکن قبریں خالی نہیں ہے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا, جس نے قبر پر, موت پر فتح پائی, دھرتی کا سینہ چیرا اور زندہ ہے. اس کی قبر دنیا میں خالی ہے. یہ سب سے عظیم, سب سے افضل, اتم, مہان, لسانی, یونیک, یکتا, بے مثال, بے نظیر شخص ہے, ہستی ہے, جس کی ہم عبادت کے لیے یہاں جمع ہے. یہ آج سے 2000 سال پہلے یسایہ کی پیشن گوئی کے مطابق, دوسرے نبیوں کی پیشن گوئی کے مطابق پیدا ہوا. اس لیے ہم جمع ہیں. بڑے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے. کسی کے بارے میں نبیوں نے پہلے پیشن گوئیاں نہیں بڑے بڑے سال کی, کسی کے بارے میں نہیں کی. صرف نبیوں نے یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی. اور صرف اس ہستی کی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جس کے پیدا ہونے پر فرشتوں نے گواہی دی. مقدسہ مریم کو, یوسف کو. اور جب یہ پیدا ہوا بیت لحم میں, ایک بڑی گروہ آسمان سے نیچے آئی, خدا کی پرستش کرتی ہوئی, خدا کی حمد کرتی ہوئی, تعریف کرتی ہوئی. وہ اس دنیا میں پیدا ہو گیا. دنیا میں بڑے لیڈر پیدا ہوئے, بڑے بڑے گروہ کو انہوں نے اپنے پیچھے لایا ہوا, لیکن ان کی پیدائش ہمارے خداوند یسوع مسیح کے مطابق نہیں پیدا ہوئی. نہیں پیدا, وہ نہیں ان کی پیدائش ہوئی یسوع مسیح کی مانند. اس لیے دنیا میں سب سے لاسانی شخص ہے, یونیک ہے, بے مثال ہے. آئیے آج کی اس آیت کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے تلاوت کی. لکھا ہے, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. ہمارے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح تولد ہوا. مولود ہونا یا تولد ہونا, اس کا مطلب ہے پیدائش ہونا یا پیدا ہونا ہے. اور لکھا ہے سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی, یعنی آسمان کی بادشاہی اور داؤد کا تخت, یہ سب کچھ اس کا ہے, اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. کیوں سلامتی کا شہزادہ اس دنیا میں آیا؟ کیا وجہ تھی سلامتی کے شہزادے کی اس دنیا میں آنے کے لیے؟ کیونکہ دنیا میں سلامتی, امن, چین ختم ہو چکا تھا. دنیا میں سلامتی موجود ہی نہیں تھی. بد امنی, بے چینی. تو سلامتی کے شہزادے کی ضرورت پڑ گئی آنے کے لیے. کلام مقدس میں لکھا ہے, پیدائش پہلا باب دوسری آیت میں, اور زمین ویران اور سنسان تھی. خدا کی بغاوت کی, نافرمانی کی, خدا کے برابر اپنا تخت لگانا چاہا, خدا نے اس کو آسمان سے نیچے گرا دیا.
اور نیچے آ کر اس نے دنیا میں بڑی ابتری بے پیدا کی اور الٹ پلٹ سب کچھ کر دیا، زمین کو ویران اور سنسان کر دیا، اس لیے دنیا میں کوئی سلامتی نہ رہی، اس لیے سلامتی کے شہزادے کی ضرورت پڑی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب حوا اور آدم نے خدا کی نافرمانی ابلیس کے کہنے پر کی اور ممنوع پھل کھا لیا، تو پھر کیا ہوا؟ لکھا ہے تب ان پر اپنی شخصیت، اپنی زندگی کا بھید کھلا۔ کس وقت؟ جب خداوند ان کو ملنے کے لیے ان کے پاس آیا اور عدن میں خدا نے آواز دی، اے آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم نے کیا کہا؟ اے خداوند جب میں نے تیری آواز سنی تو میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا۔ پہلے یہ لوگ خدا کی قربت میں رہنے والے، خدا کی حضوری میں رہنے والے، خدا کی بادشاہی میں رہنے والے، خدا کے مسا کے نیچے رہنے والے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کس حالت میں ہیں، سلامتی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اپنے ننگے پن کا اپنی زندگی کے بارے میں ٹوٹلی نہیں معلوم تھا، لیکن جب گناہ کر لیا، جب خدا کی نافرمانی کر لی، خدا سے دور ہو گئے، تو پھر ننگا پن ظاہر ہو گیا، سلامتی جاتی رہی، امن جاتا رہا، سکون آدم اور ہوا کا جاتا رہا، اطمینان ہوا اور آدم کا جاتا رہا۔ انگریزی میں ایک ہی لفظ ہے سلامتی کے لیے، امن کے لیے، چین کے لیے، سکون کے لیے، پیس، ایک ہی لفظ ہے، اور ان کی سلامتی، ان کا امن، چین، پیس، سکون جاتا رہا خدا کے الگ ہو جانے سے، خدا کی حضوری کے اٹھ جانے کے سبب سے سلامتی ختم ہوگی۔ بہنوں بھائیوں، خدا کے حضور میں آج بھی نافرمانی کرنے والے لوگوں کا یہ حال ہے، روحانی طور پر ننگے ہیں، سلامتی ان کی زندگی میں نہیں ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے پیدائش حابل نے اپنے بھائی کہن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا جب خدا نے حابل کا ہدیہ قبول کیا۔ اور کیا لکھا ہے؟ اور کیا لکھا ہے؟ جب خدا نے حابل کا ہدیہ قبول کر لیا تو کہن نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور اس کا خون بہا دیا۔ زمین خون بہانے کے سبب سے لعنتی ٹھہری، لعنتی ہونے کے سبب سے دنیا میں سلامتی جاتی رہی، خون ہو جانے کے سبب سے دنیا میں امن چین ختم ہو گیا اور سلامتی ختم ہوگی۔ اس لیے سلامتی کے شہزادے کی ضرورت ہے دنیا میں۔ گناہ کی وجہ سے، قتل کی وجہ سے، آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے، ایک اور حوالہ پڑھیں گے، پیدائش چھٹا باب اس کی 5ویں اور 6 آیت۔ کلام میں لکھا ہے اور خدا نے دیکھا زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے۔ خدا نے کیا دیکھا؟
سلامتی نظر نہیں زمین پر آئی خداوند کو، امن چین سکون نظر نہیں آیا۔ کیا کلام بتاتا ہے؟ انسان کی بدی زمین پر بڑھ گئی، اور خدا نے یہ دیکھا بدی کے بڑھ جانے کا۔ اور آگے آدم کی تصویر، انسان کی تصویر، اپنی تصویر دیکھیں، لکھا ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ انسان کے سوچ و خیال، تصور اور خیال ہمیشہ سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ انسان کبھی سلامتی کی باتیں نہیں سوچتا، امن کی باتیں نہیں سوچتا۔ اور آگے اگلا حصہ اس آیت کا جو بڑا تکلیف دہ ہے، تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا۔ اس انسان کو جس کو خدا نے اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر، اپنی جبلت پر، اپنے مزاج پر، اپنی حمد و ثنا کے لیے، اپنی حضوری میں رہنے کے لیے پیدا کیا، اس انسان کے گناہ کے سبب سے، بدی کے سبب سے خدا معلول ہوا، پریشان ہوا، اور خدا نے غم کیا انسان کے لیے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آج بھی خدا پریشان ہوتا ہے انسان کی بدی کو دیکھ کر، گناہ کو دیکھ کر، اور معلول ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور غم کرتا ہے۔ کیسی حالت میں زندگی گزارتے ہیں؟ کیا خداوند کو خوش کرتے رہتے ہیں؟ کیا خداوند کی پاکیزگی میں زندگی گزارتے ہیں؟ کیا راست بازی میں زندگی گزارتے ہیں؟ اگر گناہ میں زندگی گزارتے ہیں پھر آپ خداوند کو معلول کرتے، پریشان کرتے، اور خدا غم کرتا ہے۔ یہ ہولناک بات ہے کہ ہمارے کاموں کے سبب سے، ہمارے کردار کے سبب سے، ہمارے لیونگ سٹائل کے سبب سے خدا غم کرے، خدا غم کرے۔ بڑی ہولناک بات ہے عزیز بہنوں بھائیوں۔ اور بدی کرنے کے سبب سے، برے خیالوں کے سبب سے دنیا میں سلامتی ختم ہو گئی، امن چین ختم ہو گیا۔ اور جب انسان کا امن جاتا رہا، سکون جاتا رہا، سلامتی ختم ہوگی، تو پھر دوسری بات، انسان نے مذہب کو اختیار کرنا شروع کر دیا، ڈھونڈا مذہب میں سے امن کو، لیڈروں کے پیچھے بھاگے کہ شاید دنیا کا کوئی لیڈر ہمیں سلامتی بخش دے، دنیا کا کوئی روحانی رہنما ہمیں امن چین سکون کی زندگی بخشے۔ لیکن دنیا میں کوئی شخص، کوئی مذہب انسان کو سلامتی، امن چین سکون نہ دے سکا۔ تیسری بات میں وقت کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں، یہ سلامتی کا شہزادہ بخشا گیا۔ کس لیے بخشا گیا؟ تاکہ وہ ہمیں سلامتی بخشے۔ سلامتی کا شہزادہ اس لیے بخشا گیا تاکہ ہمیں سلامتی بخشے۔ سلامتی، متی کی انجیل پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، فرشتے نے یوسف سے کہا اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، تاکہ وہ اپنے لوگوں، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔
جو سلامتی کی وجہ ہے، جو سلامتی کی بنیاد ہے، جو سلامتی کی جڑ ہے، گناہ اس کو ختم کرے گا اور انسان کو نجات دے گا، سلامتی بخشے گا، سکون بخشے گا۔ اس لیے ایک لڑکا بخشا گیا ہے جس کا نام یسوع ہے۔ دنیا میں یسوع نام کے سوا کوئی ہستی، خواہ کتنے خوبصورت نام ہو، کتنے بڑے بڑے لمبے نام ہو، وہ انسان کو گناہوں سے نجات نہیں دے سکتا۔ سلامتی کا کلام، برکت دینے والا کلام، خدا کے منہ کی باتیں یہ کہتی ہیں کہ آدمیوں کو کوئی دوسرا نام ہی نہیں بخشا گیا، ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع ہے، جو نجات دیتا ہے، جو سلامتی دیتا ہے، جو امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اور کوئی نام نہیں دنیا میں۔ ہیلیلویا۔ کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں۔ یہ بہت بابرکت کلام کے لفظ ایک دوسرے کو کہہ دیں، کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کہیں صرف یسوع کے وسیلہ سے بخشا گیا۔ جب نہیں بخشا گیا تو ہمیں کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندہ خدا کو چھوڑ کر، خدا کے بیٹے کو چھوڑ کر کسی کے اور پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان کے تلے، آسمان کے تلے، فلپیوں کے خط میں لکھا ہے، اور زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی کوئی نام نہیں بخشا گیا۔ ہیلیلویا۔ ایک ہی نام یسوع مسیح ہے، جس کے حضور ہم جھکے ہوئے ہیں، جس کے حضور ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کسی کی عبادت پرستش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف دل کھول کر، عاجز ہو کر، شکستہ ہو کر، ٹوٹے دل کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ خداوند یسوع کو پکاریں۔ وہ سارے گناہوں کو دور کرے گا، ساری بدیوں کو دور کرے گا، ساری پریشانیوں کو دور کرے گا، اور گناہوں سے نجات دے کر اپنی سلامتی بخشے گا۔ سلامتی کا شہزادہ۔ یسوع مسیح نے یہ بات پنجابی کہتے ہیں سو ہاتھ رسا تے سرے تے گن۔ یسوع مسیح نے اس بات کو اور ہی کمال کر دیا، مکا دی، جیسے یہ خدا نے کہا ہے کوئی اور نام ہی نہیں آسمان کے نیچے۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ دنیا میں کسی نے یہ کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ پھر یسوع نے کہا میں اپنا اطمینان دیتا ہوں، اپنا، کسی اور کا نہیں۔ یسوع مسیح نے گتسمانی نیچے نہیں کہا او خدا میں مر گیا، او بس کر رہن دے، معاف کر دے۔ یا سلیب کے اوپر اس نے نہیں کہا او گناہوں نو دور کر دے، میں نہیں سلیب تے مرنا چاہتا، بڑا دکھ ہے، بڑی درد ہے، بڑی تکلیف۔ نہیں، نہ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا میں آسمان تو اترا ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، میں چرنی چکیوں پیدا ہوں۔ نہیں، اس کے اندر ایک اطمینان، کامل سلامتی، کامل سکون، دکھ میں، سکھ میں، ہر حالت میں یسوع کا اطمینان ہمیشہ قائم رہا۔ اور وہی اطمینان یسوع مسیح اپنے رسولوں کو اور ہمیشہ کلیسیا کو یہ کہہ رہا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ خدا کی طرح، خدا جیسا اطمینان دنیا
نہیں دے سکتی. دنیا کوئی کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہو, غم کی بات ہو تو وقت تو جی کوئی گل نہیں, خدا دی مرضی ہوگی, خدا تانوں اطمینان دے, تسلی دے, بس لکھا ہی اسی طرح ہی ہونا ہی انجے. عارضی ٹمپریری تسلی دیتے ہیں لوگ. یسوع کی طرح کامل اطمینان, کامل تسلی, کامل سلامتی نہیں بخشتے. لوکا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں 48ویں آیت میں لکھا ہے, جب 12 عورت نے یسوع کو چھو لیا, 12 برس کے خون جس کا جاری تھا, یسوع کو چھو لیا تو یسوع نے کہا, بیٹی سلامت جا, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. بولا کیا؟ سلامت جا. سلامتی کے شہزادے نے اس کو سلامتی بخش دی, سلامت بنا دیا, خون کی بیماری سے رہائی دی, چھٹکارا دے دیا, سلامت چلی جا, سلامتی بخش دی. یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے تو شاگردوں کو انہوں نے کیا کہا؟ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے, انہوں نے کہا 24 باب کی 36ویں آیت میں, تمہاری سلامتی ہو. جو بڑے آج کل لوگ کاپی کرتے ہیں, کلیسیا نوان کے تہاڈی سلامتی ہوئے, ہے نا, بڑے لوگ کہتے ہیں, یہاں سے کاپی کرتے ہیں. تو یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے شاگردوں کو کہا, تمہاری سلامتی ہو. پہلے اطمینان دیا ہے, اب کہہ رہا ہے تمہاری سلامتی ہو. یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہمیں سلامتی دیتا ہے, جو ہمارے لیے تولد ہوا ہے, جو ہمیں سلامتی کا شہزادہ بخشا گیا ہے, وہ ہمیں سلامتی دیتا ہے. گناہوں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے, دکھوں سے, تکلیفوں سے, غریبی سے, مفلسی سے, ہر بات سے ہمیں سلامتی بخشتا ہے. اس لیے سلامتی کا شہزادہ ہمیں بخشا گیا ہے. خداوند آپ لوگوں کو برکت دے اور کرسمس بڑا دن آپ کو مبارک ہو. آئیے اپنے سر کو جھکائیں, دعا مانگیں.